ہم لوگ نیت سے بیٹھ جائیں نا کافی ہے، چاہے کچھ نہ بھی پڑھیں. ادھر پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کچھ سنانے کی ضرورت ہے کہ ہم کو آپ کو ان سے محبت کتنی ہے. انسان کا حالت بتاتی ہے اس کی محبت کتنی ہے. ایک نبی کی ہر بات ماننے کی کوشش کرتا ہے، دل سے خوشی ہوتی ہے. اور دوسرا اس کتراتا ہے، گنجائش ڈھونڈتا ہے. یہ داڑھی حکمن سنت رسول اللہ کی، حکم کیا حکم. بعضی سنتے حکمن نہیں ہے، رغبت دلائی ہے نفلی روزے نفل پڑھنے. تو ادھر نیت پہنچ جاتی ہے، نیت کا پتہ ہوتا ہے. تو خدا کرے ہماری تمہاری نیت پکی ہو جائے کہ ہم آپ غلام مصطفیٰ دل سے ہیں. اگر نیت پکی ہو گئی پھر آپ کی نمازیں میں مضبوطی آئے گی. کہ آپ نے نیت کر لی کہ اب نماز نہیں چھوڑنی ہے. نبی کریم نے اس کے متعلق بہت کچھ کہا ہے. اور بھی کام نبی کی چاہت کے کرو گے. ہر کام دنیا آخر کا دیکھو اس میں رویہ میرا کیا ہونا چاہیے. تو رویہ تمہارا یہی ہونا چاہیے جو نبی کریم کی مرضی ہو. اگر ایسی نیت بن گئی سچی اور تم میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی تو تمہارے سارے کام دین دنیا کے خود ہی صحیح ہونے جائیں گے، خود بخود. یہ اصل بنیادی چیزیں ہیں. ورنہ وقتی طور سے جذبہ دکھانا، میلاد شریف کر لینا، نعرہ مار لینا، وقتی طور سے رو لینا، پھر ان کاموں سے نہ ہٹنا، مستقل ان کاموں میں لگے رہنا ہے، مستقل نمازیں چھوٹ جانی. یہ تو اچھا نہیں ہے. تبدیلی آنی چاہیے. تو تبدیلی نیت کی وجہ سے. نیت اچھی ہو گئی تو دل سے عمل کرے گا. اگر اسے نماز چھوٹ گئی توبہ کرے اب نہیں چھوڑوں گا، پچھتائے گا. اس سے گناہ ہو گیا، گناہ ہوتے رہیں گے لیکن اس پر بڑا پریشان ہوتا ہے. ایمان و شرم حیا ہے. اللہ رسول کی عظمت کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے. چھوٹے گناہ کو بھی بڑا سمجھتا ہے، بڑے گناہ کو بھی بڑا سمجھتا ہے. اور اس کی نیت تمنا ہوتی کاش میں ایک پل گناہ نہ کروں. تو اس کو مومن کا ہے سرکار نے. اور ایسی حدیث میں اپنے صحابہ کو سنایا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایمان والے کو اس سے گناہ ہوئے ہوں گے، اس سے کچھ خوش طبعی کریں گے اللہ تعالیٰ، جیسے اس کو خوش کرنا، اس کا ڈر نکل جائے کہ شاید اللہ میاں مجھے سزا نہ دیں. تو انہوں نے گناہ جو پیش کیے فرشتوں نے، اور جو گناہ سامنے آیا تو اس نے کہا اللہ میاں کو، اور ان گناہوں کو خدا نے اس کی نیکی بنا دیا. کہا جو گناہ تم نے کیے تھے ہم نے معافی کا ارادہ کیا ہے، اور یہ گناہ تمہارے ہم نیکیوں میں شمار کرتے ہیں، ڈرو مت. جب یہ سنے گا تو اس کو ہمت آ جائے گی کہ معافی ملتی ہے تو بعد گناہ خدا چھپائے دے گا، یہ خود بتائے. پھر خود اللہ تعالیٰ کہے گا کچھ گناہ میرے اور بھی ہیں، انہوں نے بتائے نہیں فرشتوں نے، میں آپ کو بتا دوں. کہ اس کو جرت ہو گئی، ہمت ہو گئی، گناہ نیکی بنتے ہیں تو اس کو تسلی ہو جائے گی. تو مومن گناہ کرتا ہے لیکن نہیں کرتا ہے، لیکن اس کی حالت اللہ کی عظمت کے سامنے خوف کی ہوتی ہے. جلدی توبہ کرتا ہے، صدقے دیتا ہے، خیرات. دوسرا بھی گناہ کرتا ہے لیکن اس کی حالت اللہ کی عظمت سے، اس میں حیا شرم نہیں ہے، نہ توبہ کرتا ہے نہ معافی مانگتا ہے. اس ایمان والے سے غلطی ہو، آقا جی کہتے ہیں کل جبل، جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے، اتنا خوف کھاتا ہے. اور منافق سے گناہ ہو، ایسا مکھی بیٹھی اور اس کو پرواہ نہیں. تو یہ حالت کیسے بدلے گی؟ جب ایمان ہم میں آئے گا تو پھر بدلے گا. الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے. تو پھر ایمان والے کام کرنے چاہیے نا. جب تک ہم یہ عمل نہیں کریں گے یہ حالت نہیں بدلے گی. آپ مریض ہیں، آپ ڈاکٹر سے دوا بھی نہیں لیتے، ہاں جی، پرہیزیں بھی نہیں کرتے، تو شفا کیسے ہوگی؟ ناممکن ہے. اصول ایسا ہے. ہاں پرہیزیں بھی کریں، ڈاکٹر کی دوا بھی کھائیں، اس میں کمی نہ کریں، پھر ساتھ کہیں اللہ سے امید ہے شفا دے دے گا. تو یہ طریقہ ہے. ایسے دین کا بھی ایسا ہی طریقہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں نمازیں پڑھوں نہ چھوڑوں، میں کوشش کرتا ہوں نبی کی سنتوں پہ عمل کروں، ان کو ناراض نہ کروں. یہ دکھ اس کو رہتا ہے. تو
تو پھر اس کو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی نیت میں مضبوطی نہیں ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو خدا کرے ہماری آپ کی نیت مضبوط ہو جائے، ورنہ وقتی طور سے جلسے جلوس نکالنے، وقتی طور سے جیسے جذبے دکھانے، وقتی طور سے رو لینا، وقتی طور سے صدقہ خیرات کرنا، لیکن حالت تبدیل نہ ہو، ہر سال دوسرے سال سے اچھا نہیں آتا ہے. اولیاء کرے جس کا ایک دن دوسرے دن سے اچھا نہ آئے اس کو مر جانا ہی اچھا، اس لیے اس کے لیے اللہ کے یہاں رحمت نے رابطہ توڑا ہوا ہے. تو ان چیزوں کو آدمی بولے گا، سوچے گا، ذہن میں اترے گی، پھر عمل بھی کرے گا. اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں اس سے جتنے گناہ ہوں، کم ہوں زیادہ ہوں، تو ذکر کو کسی حالت میں نہ چھوڑو. وصیت کرتے ہیں یہ ذکر پھر بھی تجھ کو بچا دے گا. تو خدا سے توفیق مانگتا ہوں. اور دوسری، میں بیمار ہوں، آنا جانا میرا مشکل ہے. ابھی بڑی ہمت سے آیا ہوں کہ لوگ بیٹھے ہیں اور محبت کا جیسے کہتے ہیں سامنا آپس میں. تو اب پھر آپ مجھے نہ خط لکھا کر ملاقات کرنی ہے. اب یہ ملاقات ہو گئی نہیں ہو گئی؟ ہو گئی ملاقات. میں ملاقات کے لیے بھی آیا ہوں، اور طبیعت ٹھیک ہوئی تو تھوڑا تمہارے ساتھ بیٹھوں گا. اس عمر میں آدمی کچھ ایسا ہو جاتا ہے. آپ آئیں نہ آئیں، ایک آئے لاکھ آئے، اس کی وجہ سے نہیں میں آتا. مجھے ذاتی طور سے بچپن سے نیت خوانی سے بڑی لگن رغبت ہے کہ کوئی بھی نہ خود ہی گاتا رہتا ہوں پاگلوں کی طرح. ہاں، لیکن لوگ آئیں تو نیت خوانی کرنی. لوگ آئیں بھی ٹھیک ہے، نہ بھی آئیں تب بھی ٹھیک ہے، کہ تمہارا مطلب لوگوں سے نہیں ہے، ہمارا مطلب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ یہاں آئیں اور نیت کر کے آئیں. کیا نیت؟ تاکہ آپ کو فیض زیادہ ملے، آپ میں تبدیلی آئے، آپ کی مشکلیں حل ہوں، کہ میں کسی کرم کے دروازے سے ہو کے آیا ہوں. تو نبی کریم حیات النبی ہیں. ساری کائنات فرمایا خود میرے سامنے ہے، جو کچھ ہوتا ہے سب دیکھتا ہوں، خود فرمایا ہے. اور کہ ہر چیز میرے اتنے قریب ہے، سرکار فرماتے ہیں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو فرمایا دیکھتا ہوں، میری ہتھیلی کا ایسے تم دیکھتا ہوں. یہ تصور آپ کر لیا کریں، جس سے آپ میں ادب بھی زیادہ آئے گا، رغبت بھی آئے گی، اور دھیان ان کی طرف جائے گا کہ واقعہ دیکھ رہے ہیں، کہ آپ کو محسوس نہ ہو. لیکن ان کی بات میں شک کرنا چاہیے، شک نہ کریں، تاکہ تم کو کچھ نہ کچھ فائدہ تیزی سے پہنچے. یہی نیت میں ہی کر کے آتا ہوں. لیکن مجھے جیسے کہتے ہیں اس کو، جیسے آپ کے ذہن میں آئے سمجھ لیں، بہت مشکل سے آتا ہوں. کیونکہ نیت ہوتی ہے آقا جی کے پاس بیٹھنا ہے، جانا ہے، ویسے دیکھتے ہیں نا. اور تمہاری بھی نیت یہی ہو تو پھر آپ کو زیادہ خیال ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، ادھر کھجانا ادھر دیکھنا. ایسے سمجھیں آپ کسی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ تو دیکھ رہے ہیں. ہاں، ایسے اللہ کی عبادت میں بھی کہتے ہیں کسی کو تصور نہ ہو. نماز کو مضبوط بنانا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تو اللہ کی عبادت جب کھڑا ہوئے، حدیث کے بھی مفہوم ہے، ایسے کھڑا ہو جیسے خدا تجھے دیکھ رہا ہے، جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اس تصور سے کھڑا ہو کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور ہے نا، اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے تو ایسے سوچ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس میں مضبوطی آتی ہے، یکسوئی آتی ہے. ایسے آقا جی کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے. جب ہم تصور تھوڑا کرتے ہیں تو کچھ گھبراہٹ تو نہ کہیں، لیکن خوف شروع ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، کیونکہ عظمت بہت ہے. پھر اس کے خوف کے بعد کچھ راحت شروع ہو جاتی ہے. اس راحت کے بعد کچھ دل میں ایسی خوشی آتی ہے کہ انسان کہتے کھڑا ہو کے ناچے. تو مطلب ہے کہ انسان اگر نیت کرتا ہے، نیت کے ساتھ ہی اس کے اوپر اثر شروع ہو جاتا ہے. تو نیت کریں کہ آپ کو یہ چیز محسوس ہو کہ وہ حیات النبی ہے، مانتے تو. لیکن ہو سکتا ہے محسوس کی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ کو ویسے ہی بیٹھے بٹھائے پتہ چل جائے کہ آپ آقا جی آپ کے سامنے اور سامنے بٹھایا ہوا تم کو. ایسے ہوتا ہے، طریقت میں ہوتا ہے. یہ باتیں عام طور سے نہیں کرنی چاہیے کہ پھر انسان کے دل میں وہ عظمت کا تقاضا جو ہے آقا کا ختم ہو جاتا ہے. لیکن روز نئے لوگ یہاں آتے ہیں تو ان کی تعلیم کے لیے پھر مجھے دہرانا پڑتا ہے گھڑی گھڑی، کہ ایک بات تو اس کی گھڑی دہرانے سے عظمت کم نہ ہو جائے آقا کے دل میں، کہ عام چیز نہیں ہے. لیکن قسمت والوں کو سامنا نصیب ہو جاتا ہے. تو ویسے بھی آپ تصور کریں، یہی کہیں آئے ہیں کہ اس کی بات میں شک نہ کریں.
جیسے وہ کہتے ہیں ہر چیز کو میں دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی ہے، تو آپ یہی تصور کریں ہم ان کے سامنے ایسے جیسے ان کی ہتھیلی قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا کی بات میں شک کرنا ایمان والا نہیں شک کرتا ہے، لیکن تصور کرتا ہے ایسا۔ وہ تصور تم کو کیفیت دے گا، ذوق دے گا، کسی کو بہت زیادہ دے گا۔ نماز میں ایسے ہو جاتا ہے، نماز میں بھی ایسے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ملاقات کے لیے آئے ہیں، اچھا تو ملاقات ہو گئی ہے۔ اور نیت خوانی پہلے بھی سنتے تھے، آج بھی سن لو، لیکن آج سے نیت بدل لو اپنی۔ نیت میرے کو حیات النبی ہے، میں نے ان کی غلامی میں اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اور میں آج سے ہر کام آقا کی مرضی کا کروں گا۔ وہ تمہارے سارے معاملوں میں دخل دینا آہستہ آہستہ شروع کر دیں گے۔ تم کو رزق کی تکلیف ہے دور ہونی شروع ہو جائے گی، تمہارے گھر میں بیماریاں ہیں ان میں کمی شروع ہو جائے گی، تمہارے دشمن تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان پر خدا کی پکڑ آ جائے گی کہ تم ان کے ہو گئے ہو۔ جو کسی کا ہو جاتا ہے اس کا خیال کرتا نہیں کرتا، تو جب آقا جی کے ہو جاؤ گے آقا جی تمہارا خیال کریں گے۔ ایک شخص تھا دل سے جڑا ہوا تھا، جتنا جڑ سکتا تھا، کروڑوں پتی تھا، جاگیردار تھا۔ اس کو ان گنڈوں نے، یہ جو اغوا کرتے ہیں، کہا اتنے لاکھ ہے، اتنا پیسہ دے دو، اتنے لاکھ تیار رکھو، دوسرا ہم نے تم کو اغوا کرنا ہے۔ وقت بتایا، یہ بتایا، اور اپنے آدمی تیار کیے انہوں نے کہ اس وقت میں اس کو اٹھا کے لے جانا ہے، اور اتنے لاکھ بھی اس سے لینے ہیں۔ بتاؤ، وہ سلسلے میں سچا جڑا ہوا تھا نا، سچا رابطہ تھا اس کا، اس کو خدا کی مدد آئی، اور وسیلے کے طور سے سیدنا محمد اس کا وسیلہ بنے۔ اس نے شیخ کے پاس شکایت کی، ہم کو ایسا مصیبت کا سامنا ہے۔ انہوں نے جو الٹیمیٹم دیا تھا، اتنے عرصے کے اندر اتنے لاکھ حوالے کرو، اور تم کو بھی اغوا کرنا چھوڑنا نہیں ہے۔ جو عرصہ اس نے بتایا تھا وہ عرصہ سب اس پر پلٹ گیا۔ اس 24 گھنٹے کے اندر اندر جتنے تھے ہلاک ہو گئے، کچھ بچ کے وہ بھی اب انشاءاللہ ہلاک ہو گئے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوا اس کا۔ دیکھا، تم جب کسی کے ہو جاؤ گے تمہارے ہاتھ دخل دے گا، تمہارا خیال کرے گا۔ تو آقا جی کا دخل دینا کتنی بڑی بات ہے، تمہارا خیال رکھنا کتنی بڑی بات ہے۔ جیسے میں نے ایک شخص کا واقعہ سنایا، اس کو خدا نے بڑا نوازا، وہ دودھ پڑتا تھا، کچھ کل شریف پڑتا تھا، آقا جی کو ہدیہ کرتا تھا، اور حرم کے دروازوں پہ سو جایا کرتا تھا۔ تو کہتے اجازت نصیب ہوئی آقا جی کا، تو مجھے بہت اچھے لگتے ہوں، دروازوں پہ حرم کے سو جاتا، دہی سے روٹی کھائی، ایک مرچ کھائی، دہی سے روٹی کھائی۔ پھر سے پوچھا تمہارے حال چال کیا ہیں؟ کہا مزدور آدمی ہوں، کسی کے یہاں نوکر ہوں، نوکری کرتا ہوں، کچھ تنخواہ ملتی ہے، ایسے گزارا ہوتا ہے۔ کہا تمہارا خیال وہ کرتا ہے؟ کہا ہاں یار، سیدھی سیدھا خیال میرا کرتا ہے۔ کہا کیوں تمہارا خیال وہ کرتا ہے؟ کہا میں اس کے بچوں کو اسکول لے جاتا ہوں، اس کے گھر کے کام کر دیتا ہوں، جو وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں، اس لیے میرا خیال کرتا ہے۔ آقا جی نے کہا تم مجھے، اگر تم میرے پر درود پڑھنا شروع کر دو تو میں تمہارا خیال نہ کروں گا، میں بھی تمہارا خیال کروں گا۔ وہ اٹھا بڑا خوش، ادھر سے اس کا دل ہٹ گیا سیٹھ صاحب سے کہ سیٹھ صاحب یہ دیں گے۔ آقا جی خیال کا پھر کیا چاہیے؟ اس نے درود شریف میں اضافہ کیا، کل شریف میں اضافہ کیا، ہاں جی بہت کل پڑھتا تھا، ہدیہ کرتا تھا، درود شریف بہت پڑھتا تھا، لیکن مشقت تھوڑی ہوتی تھی۔ تو طریقت کے اصول ہیں، تو آقا جی نے خود کم نہیں کیے کل واللہ احد۔ کہا شیخ کے پاس جاؤ، اپنے اس کو بولو کہ کل واللہ میں پڑھتا اتنا، اس میں کچھ کمی کر دو، تم پہ مشقت نہ ہو، کیونکہ طریقہ ایسا نا راستہ خود کر سکتے تھے۔ کہا شیخ کے پاس واپس جاؤ، تو کل واللہ اس کی کم کر دوں۔ 24 گھنٹے میں اس کا اکثر وغیرہ رہتا، کل شریف پڑھتے، درود پڑھتے، وہ کام بھی چھوٹنے لگ گئے۔
تو ہر چیز حساب کتاب سے ہونی چاہیے. اگر نیت میں تمہاری ہے کہ میں اتنا درود پڑھوں لیکن ذمہ داریاں کرنی پڑتی ہیں تو خدا اتنا ہی لکھ دیتا جتنی تمہاری نیت ہے. تو خدا نے اس کو بہترین سے بہترین حالات اس کے بدل دیا. آقا کا خیال تھا اس کے گھر سے فقر چلا گیا, مصیبت چلی گئی, زمینیں ہاتھ میں آ گئیں, بلکہ بیماری میں بھی اس کا بہت خیال کیا جاتا تھا. جیسے کہتے دل کی بیماری میں وہ ڈاکٹر دیکھنے آیا اس کو تو تسلی دے دیتے تھے. قسمت والوں کے لیے ایسے بھی ہوتا ہے. تو کچھ گھبرایا ہوا تھا, آقا جی نے 1 سیکنڈ میں گھبراہٹ دور کر دی. ابھی ڈاکٹر دیکھ ہی رہے تھے, حجابات ہٹائے, آقا جی نے نظر رحمت سے دیکھا اس شخص کو, کہا دل کی تکلیف ہے, کیا گھبرا گئے ہوں؟ پھر ان کا بولنا, ان کا دیکھنا, ان کی زیارت, کہتے ساری تکلیف اس کی کم ہو گئی, ہمت آ گئی. ڈاکٹر کو بولتا بس آپ دوائی دے دیں مجھے نہ لے کے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اٹھ کے چلا گیا وہاں سے. اور ڈاکٹر کہ مجھے دیکھنا ہے, ٹیسٹ کرنا بند نہیں, پھر ایسے ٹھیک ہے. اس کا اتنا دل بڑھ گیا, ہمت آ گئی. آقا جی نے جب اتنا مجھے گھبرا گئے ہو, اب کیا چاہیے, اب کیا گھبرانا. تو مطلب ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں بعضوں کے ساتھ ہو بھی جاتی ہیں, اور طریقت میں سوال جواب نہیں کرنا چاہیے. یہ کسی نے لکھا ہے, نہیں لکھا ہے, یہ سچ ہے, جھوٹ ہے, یا یہ ایسے ہی بس خیالی قصے ہیں. نہیں, اندھا ہو کے چلے اور بڑے, اس سے زیادہ بھی خدا کر سکتا ہے. خدا بہت کرم کر سکتا ہے. آقا جی تقاضا کرم پہ آ جائیں تو ایسے لوگوں کو اولیاء اللہ بنا دیتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا خدا کیا ہے, نبی کیا ہے. ہاں, کیونکہ ان کی نظر کا اثر ایسا ہے. اب بھی جو آپ لوگ اکٹھے ہوئے, خدا کی مہربانی, آقا کی مہربانی ہے, وہ ہم سب کو اکٹھا کر دیتے ہیں, ورنہ ایسے اکٹھا ہونا آسان نہیں ہے. جو ڈرتا ہے وہ بچ جاتا ہے. تو اللہ خوف بھی اتنا دے جو برداشت کے زیادہ نہ ہو, اور محبت اتنی دے کہ حد سے باہر ہو. اور اس کے ساتھ میں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں. اور آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی, ٹھیک ہے.